أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب تعریفیں حمد و ثنا اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ہر قسم کی بھلائی کی طرف اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دعوت دی اور ہر برائی سے روکا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، اپنی امت کو بہت ہی روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے. محترم حاضرین، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، الحج اشہر معلومات. حج کچھ معروف مہینوں میں کیا جاتا ہے. حج کے کچھ معروف مہینے ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں حقیقت میں حج کے سبھی اعمال بجا لائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حج کی نیت سے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا جو وقت متعین ہے وہ ہے شوال کی پہلی تاریخ. شوال کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر ذوالحجہ کی اگر 9 تاریخ کو بھی عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو اعمال حج کے ہیں وہ بجا لاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے شوال کے مہینے کو اور ذوالقعدہ کے مہینے کو بھی حج کے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے. تو الحج اشہر معلومات. اور جب
حج کے ایام آتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی بزرگ شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. وہ ہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جب بھی حج کے مہینے آتے ہیں، حج کے ایام آتے ہیں، جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو حج پر نہیں جاتے ہیں، سبھی لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے بڑے مقام سے نوازا کہ ان ایام میں خاص طور پر ان کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ ارتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں ایک امت ہے، پوری ایک امت، پوری ایک قوم مل کر کے جو کارنامے انجام دے سکتی ہے، وہ کارنامے اکیلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ فرد واحد تھے لیکن ایک امت کے برابر تھے. قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے، عبادت گزار تھے. حنیفہ، شرک سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، یکسو ہو کر. ولم یک من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، صحیح راستے پر چلایا. وَآتِينَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں عربی میں، اس کے بہت سارے مراتب ہیں. اس میں کوئی صدیق ہوتا ہے، کوئی خلیل ہوتا ہے، کوئی حبیب ہوتا ہے. یہ سب اپنائیت کے درجے میں ہیں. اپنائیت کے یہ درجے ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑا درجہ خلیل کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے صرف 2 افراد کو خلیل کے طور پر چنا. انبیاء میں سے بھی، سارے انبیاء اور رسولوں میں سے بھی صرف 2 رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور دوسرے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مرتبے سے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، کس طرح؟ کیا بس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو یہ مرتبہ دے دیا، اتنا اونچا مرتبہ؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا. بہت ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئیں. ان سبھی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی سے گزر گئے. سورہ بقرہ ہی کے ایک آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے آزمایا کچھ باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ،
تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا، یعنی ان سب آزمائشوں میں کامیاب رہے. فَأَتَمَّهُنْ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ساری دنیا آپ کو امام تسلیم کرے گی، آپ کی اقتدا کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گزارش کی. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو ایسا مقام دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا. اور بہت سارے لوگوں کو میں بہت سارے مرتبوں سے نوازوں گا، بہت ساری بلندیاں ان کو عطا کروں گا، بڑے بڑے مرتبے ان کو حاصل ہوں گے، ان کا ذکر خیر ہوگا. لیکن جو ظالم ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو یہ مرتبہ نہیں ملے گا. تو آئیے مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون سی آزمائشیں آئیں کہ ان آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے لوگوں کا امام بنایا. سب سے پہلی آزمائش تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیں. اور یہ بڑی مصیبت تھی کہ خود ان کا باپ آزر بت فروش تھا، بت بنا کر کے فروخت کرتا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے. تو اس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں اور ان بتوں کی جو حقیقت ہے وہ بھی واضح کریں کہ یہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والے. تو ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے، کوئی اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے توحید کے عقیدے کو اپنایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. آخر کار ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی. ایک دن جو ان کی قوم کی عید کا دن تھا، ان کے باپ نے اور ان کی قوم نے بلایا کہ ہماری عید میں شریک ہوں تاکہ دیکھیں کہ ہمارے جو معبود ہیں ہم ان کی کیسی تعظیم کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے کس قدر خوشیاں فراہم کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے معذرت پیش کی اور کہا کہ مجھے ذرا طبیعت برابر نہیں ہے، میں نہیں شریک ہو سکتا. اور کہا کہ جاؤ میں بھی ایک لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ایک تدبیر اختیار کرنے والا ہوں، وہ تدبیر بعد میں جب دیکھو گے تو عش کرو گے. تو قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے. وہاں پر بہت ساری کھانوں کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھی ہوئی تھیں. وہ ساری چیزیں بڑے بت کے سامنے رکھ دیں اور اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں سبھی بتوں کی طرف دیکھ کر کے خطاب کیا کہ کھاؤ. کچھ جواب نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے بھائی، تم لوگ بات بھی نہیں کرتے؟ تمہارے چاہنے والے، تمہارے عبادت گزار جن کو وہ لوگ اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے کھانا پیش کیا ہے، مٹھائیاں ہیں، کھانے کے مختلف انواع و اقسام ہیں، کھاؤ. لیکن یہ تو بت تھے، کچھ جواب نہیں ملا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی، کسی کا داہنا ہاتھ
توڑ دیا, کسی کا بایاں ہاتھ, کسی کا سر توڑ دیا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کو پوری طرح سے مسمار کر دیا, اور کلہاڑی لے جا کر کے جو بڑا بت ہے اس کے سر پر ٹکا دیا اور واپس چلے گئے. جب ان کی قوم واپس آئی, دیکھا کہ ان کو بتوں کی یہ حالت ہوئی, تو آپس میں پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ایک نوجوان ہے وہی ہمارے بتوں کے خلاف اول فول بکتا رہتا تھا. تو کہا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون, اس کو لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں, لوگ دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود پوچھ لو ان سے کس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سبق سکھایا, افتعبدون من دون اللہ ما لا یضر, کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, تمہارے لیے تف ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے, کیا تم کو سمجھ نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بڑا الاؤ تیار کیا جائے, آگ بھڑکائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام بالکل یہ قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ صرف توحید پر قائم رہنے کے سبب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آگ میں ڈالا گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر کیا, آگ نے ان کو جلا دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا. تو آگ نے کچھ بھی اثر نہیں کیا. اور یہاں پر ہم لوگوں کو سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں توحید کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے پاس جو سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ توحید کی نعمت ہے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کے عقیدے سے نوازا. اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت, کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹہرانا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اس بنیاد پر کہ وہ توحید کے قائل تھے, توحید کی طرف بلاتے تھے, ان کو جلانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر. اس آزمائش میں پورے اترے. اور اس کے بعد دوسری آزمائش یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شہر, اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نکلنا پڑا. وقال انی مہاجر الی ربی, کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں, ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر میں اپنے رب کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکوں, اطاعت کر سکوں, اپنے رب کو راضی رکھ سکوں. اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جانا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس آزمائش سے بھی ابراہیم علیہ السلام دوچار ہوئے اور اس آزمائش میں بھی پورے اترے. ایک اور آزمائش وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے محروم رکھا یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کے ہو گئے. تفسیر میں جو روایتیں آتی ہیں, ایک تفسیر کے مطابق
100 سال کے ہو گئے تھے یا 100 سال 120 سال کے ہو گئے تھے، تب تک بھی اولاد نہیں ہوئی. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما. جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو صرف اولاد نہیں طلب کرنا ہے بلکہ صالح اولاد طلب کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے والدین کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے. ایسی اولاد طلب کرنا چاہیے. رب ہب لی من الصالحین. اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کرنی چاہیے کہ تو مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما. اور اپنے والدین کے حق میں بھی وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے والدین کو اور سبھی مؤمنوں کو حساب کے دن مغفرت فرما دے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اور میری ذریت کو اس بات سے بچا کر کے رکھ کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کریں. اور فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کیونکہ یہ جو بت ہیں جن کو سجا کر کے رکھا جاتا ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. بہت سارے لوگ ان کے دھوکے میں آ گئے اور ان کی عبادت کرنے لگے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے اس وقت خوشخبری آتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فرشتوں کے ذریعے ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے. ہاجر کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور آزمائش آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی اس بیوی کو ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پر کچھ بھی اگتا نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، اس جگہ لے جا کر کے چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کوئی سوال نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ آزمانا تھا کہ میں نے اس کو اولاد دی ہیں، اب اس کی محبت کہیں میری محبت پر غالب تو نہیں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے. اپنی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں کو لے جا کر کے مکے کی سرزمین میں جہاں پر اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ آدم زاد، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانے کی چیزیں سوائے تھوڑے سے کھجوروں کے اور کچھ پانی کے، جو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر کے واپس آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. یہ بھی ایک آزمائش تھی. ایک اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، وہ یہ ہے کہ وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. فوراً صبح کو اٹھ کر کے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم ذرا مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت کی تھی اس کی بنیاد پر فوراً اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بچپن کو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دیں.
لیکن اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہے، اور جب بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں پر اسٹاپ کر دیتا ہے، بس ہے، بس مجھے تم کو آزمانا تھا، تم آزمائش میں پورے ہو گئے، فوراً ایک مینڈا لایا جاتا ہے، لا کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھے، اس آزمائش میں تم پورے اتر گئے، اس مینڈے کو تم ذبح کر دو۔ تو اس طرح سے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ گوشے تھے، کچھ نمایاں واقعات تھے جو میں نے ذکر کیے۔ ان سب واقعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور خاص کر کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ان کی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آدمی جس قدر فضیلت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اسی طرح سے بڑی ہوتی ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، تو اس وقت ہم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، وہ یاد کریں، یاد کر کے صبر کریں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، تحمل سے برداشت سے کام لیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے، اور خاص کر کے کسی بھی حالت میں توحید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، کبھی کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق حقیقی سمجھتے ہیں تو اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ شرک اکبر ہے نہ شرک اصغر ہے، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر اعتماد کریں، اسی پر توکل کریں۔ جب وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر کیوں اعتماد کریں؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت پوری کی پوری سورۃ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک پوری صورت ہے۔ اگرچہ پوری صورت صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو نہیں کرتی، لیکن ایک حصہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وہاں سے لے کر کے تقریباً ایک صفحے تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور دیگر سورتوں میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ یہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں اور دیگر صالحین ہیں، ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا خاص بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، اور اگر جان بوجھ کر یا انجان میں کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وعلينا وعليكم وسائر المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون